ہسٹری آرکائیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کے ان سائے دار گوشوں میں جھانکیں گے جنہیں آج تک کم ہی لوگ جان پائے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گروہ کی جنہوں نے خوف کو ہتھیار بنایا، خاموشی کو طاقت بنایا اور تاریخ میں اپنا ایسا نقش چھوڑا جو آج تک باقی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حشاشین یا اسیسنز، جو خفیہ قاتل گروہ جن کی کہانیاں صدیوں سے لوگوں کے دل دہلا رہی ہیں۔ تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تقریباً 1000 سال قبل جب دنیا جدید خفیہ ایجنسیوں سے ناواقف تھی، مغربی ایشیا میں سیاسی قتل و غارت گری کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس فن کا ماہر، منصوبہ ساز اور بانی ایک پراسرار شخصیت تھی، حسن بن صبا۔ ایک ایسا نام جو تاریخ میں جتنا معروف ہے اتنا ہی متنازع اور مبہم بھی۔ پس منظر: سلجوقی اور فاطمی کشمکش۔ 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا ایک شدید فرقہ وارانہ اور سیاسی کشمکش کا شکار تھی۔ ایک طرف سنی مکتب فکر کو ترکوں کی حمایت حاصل تھی، خاص طور پر سلجوقی سلطنت کے ذریعے، جنہوں نے حنفی فقہ اور اشعری عقائد کو فروغ دیا۔ دوسری طرف فاطمی خلافت، جو اسماعیلی شیعہ عقائد کی علمبردار تھی، بغداد میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں تھی۔ 1056 سے 1060 کے درمیان تغرل بیگ نے فاطمیوں اور بوہیوں کی مشترکہ اتحاد کو شکست دی۔ اس فتح نے سنی اسلام کو مرکز میں لا کھڑا کیا، جبکہ فاطمی اثر و رسوخ قاہرہ تک محدود ہو گیا۔ حسن بن صبا کا ظہور۔ حسن بن صبا ایک غیر معمولی ذہن کا مالک تھا۔ اس کا تعلق ایران کے شہر قم سے بتایا جاتا ہے۔ وہ ابتدائی عمر میں نظام الملک طوسی کے ساتھ ہم مکتب تھا، جو بعد میں سلجوقی سلطنت کا عظیم وزیر بنا۔ حسن بن صبا کو امید تھی کہ وہ سلجوقی دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کرے گا، لیکن نظام الملک نے اسے مسترد کر دیا۔ اسی رد عمل یا شدید نظریاتی تبدیلی کے تحت حسن بن صبا فاطمی مکتب فکر سے وابستہ ہو گیا اور قاہرہ کی اسماعیلی خلافت سے حمایت حاصل کر کے سنی قیادت کے خلاف ایک خفیہ جنگ کا آغاز کیا۔ ایک ایسی جنگ جس میں خنجر اور فدائیت بنیادی ہتھیار تھے۔ الموت کا قلعہ فدائی تحریک کا مرکز۔ حسن بن صبا نے ایران کے شمالی پہاڑی علاقے دماون میں واقع قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا۔ الموت، جس کا مطلب عقاب کا آشیانہ، ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا جہاں سے اس نے اپنی خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ یہ تنظیم ایک مکمل ہیرارکی پر مشتمل تھی۔ شیخ الجبل، تنظیم کا بانی اور مطلق سربراہ یعنی حسن بن صبا۔ دعات، نظریاتی مبلغ جو فدائیین کو تربیت دیتے تھے۔ فدائین، تربیت یافتہ قاتل جو حکم ملنے پر کسی بھی ہدف کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ رفیق، نئے بھرتی شدہ نوجوان جو ابتدائی ذہنی تربیت کے مراحل میں ہوتے تھے۔ حشاشین یا اسیسنز نام کی حقیقت۔ اسیسنز یعنی قاتل کا لفظ دراصل عربی لفظ حشیشین سے ماخذ ہے۔ فدائین کو حشیش یا چرس پلائی جاتی تھی تاکہ وہ ایک مصنوعی جنت میں لے جائے جا سکیں۔ جب وہ اس نشے کی حالت میں خوبصورت باغات اور حسین لڑکیوں کے درمیان جاگتے تو انہیں بتایا جاتا کہ یہی جنت ہے، اور اگر وہ شیخ کے حکم پر جان دیں گے تو وہ ابدی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ حربہ ذہنی کنٹرول اور وفاداری کی آخری حدوں کو چھونے والا تھا۔ مکمل اطاعت، اندھی وفاداری اور جان کی قربانی، یہ 3 عناصر ہر فدائی کی شناخت تھے۔ سیاسی قتل کی مہم۔ حسن بن صبا کی تحریک نے اسلامی دنیا میں دہشت کی لہر دوڑا دی۔ فدائیین نے بڑی چالاکی اور مہارت سے اپنے ہدفوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کے حملوں کا سب سے بڑا نشانہ سنی اسلام کی قیادت تھی۔ نظام الملک 1092 میں قتل کیا گیا۔ وہ سلجوقی سلطنت کے عظیم وزیر اور سیاست نامہ کے مصنف تھے۔ ان کے قتل نے اسلامی دنیا میں سیاسی استحکام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ امراء اور جرنیل میں موصل کے امیر مودود 1127، زنگی 1146 اور امام الدین جیسے کئی اہم رہنما فدائیین کے ہاتھوں مارے گئے۔ صلاح الدین ایوبی، اس عظیم مجاہد کو بھی 2 بار فدائیین کے حملوں سے بمشکل بچایا جا سکا۔ محمد غوری، دہلی کا فاتح، 1206 میں کابل کے قریب فدائی حملے میں مارا گیا۔ فدائیین نہ صرف قاتل تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک شاندار انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی کام کر رہا تھا۔
جو قاہرہ سے لے کر کابل تک کے درباروں میں گہرائی تک گھسا ہوا تھا۔ علمی محاذ پر جنگ، یہ کشمکش صرف میدان جنگ اور خنجر تک محدود نہ تھی، تعلیم کے میدان میں بھی ایک جنگ جاری تھی۔ الازہر یونیورسٹی قاہرہ، فاطمی خلافت کا علمی و نظریاتی مرکز۔ نظامیہ کالج بغداد، سنی اسلام کا مضبوط قلعہ جہاں امام غزالی جیسے مفکرین نے تعلیم دی۔ امام غزالی نے اپنے فلسفیانہ دلائل سے نہ صرف فاطمی عقائد کو چیلنج کیا بلکہ یونانی فلسفے کی سیکولر سوچ پر بھی شدید تنقید کی۔ فدائیین کا زوال، سلجوقی بار بار الموت پر حملے کرتے رہے مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ بالآخر 1251 میں منگول سردار ہلاکو خان نے الموت پر حملہ کر کے فدائیین کی طاقت کو ختم کر دیا۔ تاہم منگول خود جلد ہی بغداد کی تباہی کا باعث بنے، جہاں 1258 میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ فدائیین کی باقیات بعد ازاں شام، عراق اور ایران کے پہاڑی علاقوں میں منتشر ہو گئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تو یہ علاقے برطانوی تسلط میں چلے گئے اور کئی خفیہ فرقے انگریزوں کی حفاظت میں پنپنے لگے۔ حسن بن صبا اور اس کی فدائی تحریک نے اسلامی تاریخ میں نہ صرف خوف اور دہشت کا ایک نیا باب رقم کیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ ایک منظم نظریاتی اور خفیہ تنظیم کس طرح بڑی سلطنتوں کو عدم استحکام کا شکار بنا سکتی ہے۔ حسن بن صبا کے بعد اسماعیلی عقائد اور موجودہ آغا خانی شاخ۔ حسن بن صبا کی فدائی تحریک کا اختتام تو الموت کی فتح کے ساتھ 1251 میں منگولوں کے ہاتھوں ہو گیا تھا، لیکن اس کے اثرات اسلامی تاریخ پر گہرے طور پر موجود رہے۔ اس کے بعد اسماعیلیوں کی فکر اور تنظیم میں ایک نئی سمت اختیار کی گئی اور ایک نیا دور شروع ہوا جو موجودہ آغا خانی شاخ کی صورت میں سامنے آیا۔ حسن بن صبا کی قیادت میں اسماعیلی تحریک نے خفیہ طریقوں سے سیاسی قتل و غارت گری کی کارروائیاں انجام دیں، مگر اس کے بعد اس تحریک کے عقائد میں ایک تبدیلی آئی۔ الموت کے سقوط کے بعد اسماعیلیوں نے مزید پرامن طریقوں کو اپنانا شروع کیا۔ اس کے بعد کے اسماعیلی رہنماؤں نے مذہبی افکار میں تبدیلی کی اور ان کے عقائد میں ایک نئے زاویے کا آغاز ہوا۔ آج بھی جب ہم جدید خفیہ ایجنسیوں، انٹیلیجنس وارز اور اسٹریٹجک اسیسینیشنز کی بات کرتے ہیں تو حسن بن صبا کا نام ایک سائے کی مانند تاریخ کے پس منظر میں ابھرتا ہے، ایک سایہ جو خنجر لیے کبھی بغداد، کبھی دمشق اور کبھی دہلی کی گلیوں میں گھومتا تھا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ انفارمیٹیو لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔